سبحان لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. کامیاب مومنین کی صفات کا بیان چل رہا ہے، جس میں تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اس کی تفصیل ان تینوں آیتوں کی تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. والذین هم للزکاة فاعلون کا ایک دوسرا مطلب جو مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں. اور تزکیے کا مطلب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اپنے اخلاق کو درست کرنے والے ہیں. اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق کا مطلب ہے دل کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں کسی کام کے کرنے کا جذبہ، جو داعیہ پیدا ہوتا ہے، اسے اخلاق کہتے ہیں. اگر وہ داعیہ اچھا ہے تو انسان کے اخلاق اچھے ہیں، اور اگر وہ داعیہ برا ہے تو اس سے برے برے کام سرزد ہوں گے، اس کے برے اخلاق کہے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ ایک صاف ستھرا دل دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے کہ اس کو جس طریقے پر صاف ستھرا لے کر کے گئے تھے اسی طریقے پر صاف ستھرا لے کر کے آ جاؤ. جب یہ دل صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس میں بڑی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. ایثار ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، غمخواری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے. اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو ان کی سب الٹی آ جاتی ہے. ایثار کی جگہ خود غرضی لے لیتی ہے. ایثار ختم ہو جاتا ہے، خود غرضی آ جاتی ہے. عاجزی اور انکساری ختم ہو کر کے تکبر اس کی جگہ لے لیتی ہے. اسی طریقے پر جتنے بھی یہ اچھے اخلاق ہیں ان کی ایک ضد ہے بری اخلاق. وہ سارے کے سارے برے اخلاق آ جاتے ہیں. خود غرضی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، انانیت آ جاتی ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اگر یہ وہی دل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے بھیجا تھا تو وہ بالکل صاف ستھرا دے کر کے بھیجا تھا. اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں تھا. اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں تھا. اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے جو معصوم بچہ ہوتا ہے اس کے دل میں نہ ریاکاری ہوتی ہے، نہ کیا کہتے ہیں، نہ خود غرضی ہو، کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اس کے اندر. برے اخلاق میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. سارے کے سارے اچھے ہی اخلاق ہوتے ہیں اس کے اندر. لیکن یہ کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل دیا ہے نا انسان کو، یہ بہت ذکی الحس ہے، بہت حساس چیز ہے. یہ انسان جیسا عمل کرتا ہے اس کا اثر براہ راست دل کے اوپر پڑتا ہے. جیسا بھی عمل کرتا ہے اس کے اوپر، اس کا براہ راست دل کے اوپر اثر پڑتا ہے. اگر اچھا عمل کرتا ہے تو دل پہ اچھا اثر پڑتا ہے، برا عمل کرتا ہے تو دل پہ برا اثر پڑتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اچھا عمل کرے اور دل پر اس کا اثر نہ ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ برا عمل کرے اور اس کا اثر دل کے اوپر نہ ہو. اللہ نے اس دل کو بنایا ہی ایسا ہے، اس دل کو ایسا ہی بنایا ہے. یہ تو انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، لیکن یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کام تو اچھا کرے اور دل پر برا اثر ہو جائے، یا کام تو برا کرے اور دل پر اچھا اثر ہو جائے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا برا عمل کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اس کا اثر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے. اس کو دل کو اللہ نے بنایا ہی ایسا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اچھا عمل کیا جائے اور اس پر اثر نہ ہو، اور برا کام کیا جائے اور اس کے اندر برا اثر نہ ہو. تو اگر یہ برے کام کیے جائیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا دل. اچھے کام کیے جائیں گے تو یہ اچھا ہوگا دل. اور اگر دیکھا جائے قرآن و حدیث میں غور کر کے تو یہ جتنے
اعمال کا انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے نا، ان سب کا نشانہ بھی یہ پاکیزگی ہے، دل کی پاکیزگی ہی ہے۔ سب سے پہلا ایمان کا رکن کیا ہے؟ ایمان باللہ، توحید۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کا دل صحیح راستہ پا لیتا ہے۔ تو ایمان کا دل، ایمان کا بھی اصل نشانہ کیا بنا؟ دل۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نماز کے بارے میں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تاکہ میری یاد پیدا ہو۔ یاد کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں، زبان پہ، ہاتھ پہ، کہاں؟ دل میں ہوتی ہے۔ یاد کا منبع کہاں ہے؟ دل۔ تو نماز کا نشانہ بھی دل۔ اگر کوئی کہے بھائی، اگر گھر جا کر کے کوئی یہ کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ بھائی دل کے بارے میں تذکرہ ہے، میرا دماغ تمہیں بہت یاد کرتا ہے، آج میری زبان وہ تو حق کا پانی بند ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ اور کہے گی کہ آج زندگی میں سچ بولا ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتی تھی کبھی میرے دل، تمہارے دل میں تو میرے لیے جگہ ہے ہی نہیں، یہی کہے گی نا، آج زندگی میں سچی بات کہی ہے۔ تو زبان سے اظہار تو ہو سکتا ہے اس محبت کا، لیکن وہ ہوتی کہاں ہے اصل میں؟ دل میں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد پیدا ہو، اور یاد کا منبع کیا ہے؟ دل۔ تو نماز کا نشانہ بھی دل کی طہارت۔ زکوٰۃ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان سے زکوٰۃ لو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ زکوٰۃ کا فائدہ تو یہ ہے کہ بھئی اس سے غریبوں کو فائدہ ہوگا، یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے، لیکن زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے سے ان کے اخلاق درست ہوں گے۔ اسی طریقے پر روزہ لعلکم تتقون کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور تقوی کی اصل جگہ کیا ہے؟ وہ بھی دل۔ حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو یہ طواف کرے گا اور مینا جائے گا اور مزدلفہ جائے گا اور ان شاعر کی جو عظمت کرے گا، تو یہ اس کے دل کی تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جو حج کے ارکان ہیں ان کا بھی نشانہ دل۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک ہدایت دی گئی کہ جب امہات المومنین سے، اور یہ عام مومنین کے لیے بھی ہے، سب مومنین اور مومنات کے لیے، کہ جب عورتوں سے کچھ سامان مانگنا ہو یا کوئی بات کہنی ہو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یعنی جب پردے کی آیت نازل ہو رہی ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقصد بتلا رہے ہیں کیا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان سے کچھ مانگو، کچھ لو، ان سے کچھ سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کو ایسا حساس بنایا ہے کہ جتنے اچھے اعمال ہوں گے تو وہ سارے کے سارے اس دل کو پاکیزہ بناتے چلے جائیں گے، پاکیزہ بناتے چلے جائیں گے۔ اور دل کی پاکیزگی ہی اصل میں، اگر انسان اس دل کو پاکیزہ لے کر کے چلا گیا تو کامیاب ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، قیامت کا نقشہ کھینچ کر کے کہ جس دن نہ مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، وہ کامیاب ہوگا اس دن۔ تو یہ کامیابی، اس دل کی صفائی اور ستھرائی یہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور اچھے اعمال اس کو صاف ستھرا رکھنے والے ہیں۔
کیا ہے؟ اچھے اعمال اس کو صاف ستھرا رکھنے والے ہیں۔ جتنا ہم اچھا کریں گے، جتنا ہم اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں گے، جتنا ہم کاموں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور طریقہ اپنائیں گے، اتنا ہی یہ دل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی یہ دل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نگاہوں کا غلط استعمال کر کے اگر اپنے دل کو یہ تسلی دیں کہ بھئی اصل تو مسئلہ دل کا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، اور یہ دیکھنے نہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، تو یہ جو نگاہوں کا غلط استعمال ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دل کو گندا نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دل کو گندا نہ کرے، یہ گندا ہو کر کے رہے گا۔ تو جو منہیات ہیں ان سے بچنا ضروری، اور جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرنا ضروری۔ اگر کرنے کے کام کو چھوڑ دیا تب دل گندا ہوگا، اور اگر نہ کرنے کے کاموں کو کیا تب دل گندا ہوگا۔ تو اس دل کی طہارت اور صفائی کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ بھئی انسان جن اعمال کا مکلف ہے ان اعمال کا حق ادا کرے، پورا ان اعمال کا حق ادا کرے۔ دل صاف ہو جائے، یہ زبان سے کہنا بہت آسان ہے، نگاہوں کی حفاظت نہ کر کے دل صاف ہو جائے یہ بہت مشکل بات ہے، یہ ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو زبان سے یہ کہتے رہے ہمارا دل صاف ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس دل کی قدر ہے جو حقیقت میں پاک اور صاف ہے، اور حقیقت میں پاک اور صاف جب بنے گا جب یہ نماز پڑھے گا، اقیم الصلاۃ لذکری کا حق ادا کرے گا، جب یہ سارے اچھے کام کرے گا تو پھر یہ دل پاکیزہ ہوگا۔ اچھا، دل کے کچھ تو ظاہری اعمال ہیں، جو انسان کو پتہ چل جاتا ہے، نماز نہیں پڑھی پتہ چلے گا اس کو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، جھوٹ بولا پتہ چلے گا اس کو کہ میں نے جھوٹ بولا، زناکاری کی پتہ چلے گا اس کو کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ لیکن کچھ دل کی ایسی باتیں ہیں جو نہ خود نظر آتی ہیں نہ دوسروں کو نظر آتی ہیں، نہ خود نظر آتی ہیں نہ دوسروں کو نظر آتی ہیں۔ یہ جو ظاہری اعمال ہیں یہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ اعمال دل کے ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، جیسے ریاکاری ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری سے پڑھ رہا ہے یا اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو دل کے نظر نہیں آتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر بھی تہبتے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا خود کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ریاکاری تو ایک ایسی چیز ہے، چلو انسان خود سمجھ لیتا ہے، اس کو ریاکاری خود سمجھ لیتا ہے کہ بھائی میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے دیندار سمجھیں، تو وہ تو ریاکاری نظر آ گئی۔ کسی کو 100 روپے دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے چاروں طرف، دونوں طرف کنکھیوں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، تو اس کو تو نظر آ رہا ہے اپنی ریاکاری نظر۔ لیکن کچھ اندر کی چیزیں ایسی ہیں جس کا خود کو بھی احساس نہیں ہوتا، جیسا کہ تکبر ہے، یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے، یہ انسان کو خود بھی نظر نہیں آتی ہے، یہ خود بھی نظر نہیں آتی۔ انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، میں عاجزی کر رہا ہوں، لیکن دل کے کسی گوشے میں شیطان یہ بٹھا دیتا ہے کہ لوگ تجھے عاجز سمجھیں گے، لوگ تجھے بلند اخلاق سمجھیں گے، بس وہیں سے تکبر پیدا ہو گیا۔ اب اگر اس کی وجہ سے کوئی بھی کام کر رہا ہے تو یہ تکبر ہو رہا ہے۔ اگر آدمی بہت اچھے کپڑے پہن رہا ہے اور لوگ یہ سمجھے کہ بہت بڑا مالدار، یہ بھی تکبر ہے۔ لیکن اگر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے یہ سمجھ رہا ہے لوگ سمجھیں گے کتنا سادہ ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ تو اس کا احساس نہیں ہوتا خود کے لیے، خود انسان کو ان بیماریوں کا احساس نہیں ہو پاتا۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے طریقہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب جو ایسے لوگ ہیں جو آپ کا علاج کر سکتے ہیں، آپ کی بیماری کی تشخیص کر سکتے ہیں، آپ کی بیماری کو پہچان سکتے ہیں، جسے آج کی اصطلاح میں پیری مریدی کہا جاتا ہے، پیری مریدی کہا جاتا ہے۔ تو شیخ کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو پیر کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی جو بیماریاں جن کا اسے بھی احساس نہیں، وہ ضربے لگا کر کے الا اللہ کی یہ سمجھ رہا
رہا ہے کہ میں تو عرش معلی پر کل پہنچ ہی جاؤں گا انشاءاللہ، تو پیر کا کام یہ ہے کہ عرش سے کھینچ کر کے فرش پر بٹھائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً خانقاہ کا واقعہ ہے، یا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، دونوں میں سے کسی ایک کی خانقاہ کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب سب کے جوتے سیدھے کرتے تھے، سب کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ بھئی بڑی عاجزی ہے ان کے اندر، تو بڑی عاجزی ہے۔ حضرت نے دیکھ لیا اور دیکھ کر کے بلا کر کے کہا آج کے بعد کسی کا جوتا سیدھا نہیں کرو گے تو۔ اب کوئی سرفیرا خادم بھی ہوتا ہے، حضرت جوتے سیدھے کرنے میں کیا ہے، اس سے تو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اس کے دل میں اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہو رہا تھا۔ کہ تکبر کیسے پیدا ہو رہا تھا؟ تکبر اس طریقے پر پیدا ہو رہا تھا کہ یہ جوتیاں سیدھا کرتا تھا اور کنکھیوں سے دیکھتا رہتا تھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی تھی کہ مجھے دیکھیں لوگ، مجھے عاجز سمجھیں، مجھے لوگ یہ سمجھیں کہ کتنا بیچارہ اللہ والا ہے۔ اسی کا نام تو تکبر ہے، اسی کا نام تکبر ہے۔ تو شیخ کا کام یہ ہے، اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو تمہاری بیماری کو پکڑ کر کے ان کا علاج کر سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب ایک بات ہم کہتے ہیں آج کل بالکل زبان زد عام ہے، کیا کریں بھائی، پیر ہی نہیں ملتے وہ پہلے والے، یہ بات بھی ایک زبان زد عام کہ پیر ہی نہیں ملتے۔ تو بھائی بات ایسی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، گھی ملاوٹ، تیل ملاوٹ، دودھ ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ چل رہی ہے۔ ہم نے کسی چیز کو چھوڑا تو نہیں ہے نا، ملاوٹ میں یہ سوچتے ہیں کہ اسی میں کہاں سے اچھا مل جائے گا تھوڑا، یہ یقین ہوتا ہے کہ اس میں کم ملاوٹ ہوگی بس زیادہ سے زیادہ، تو جس میں کم ملا ایسا اپنی تلاش جاری رکھے، جس پر زیادہ یقین ہو کہ یہ زیادہ سنت کا پیروکار ہے اس کے ساتھ اپنی صحبت کو بڑھا لے اور اسی کے ساتھ اپنی کیا کہتے ہیں اصلاحی تعلق کو قائم کر لے۔ اب ایک قانون ہے، کیا کہتے ہیں اصطلاح میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، جیسی روح ویسے ہی فرشتے، جیسی روح ویسے ہی فرشتے۔ اب ہماری اصلاح کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں آئیں گے بھائی، جنید بغدادی تو نہیں آئیں گے، جیسے ہم گنہگار ہیں اسی درجے کے پیر بھی ہمارے ہوں گے، اسی درجے کے۔ اب ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں نا، ان کے مرید بھی ایسے ہی ہوتے تھے، وہ جو پیر تھے نا ان کے مریدوں کی بھی اگر ہم کہانیاں سنیں تو وہ بھی اتنے ہی اعلیٰ درجے کے ہوا کرتے تھے۔ تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے یہ ملاوٹی پیر بھی کافی ہے، لیکن بس سنت کا متبع ہو اور وہ سٹا لگانے والا پیر نہ ہو، وہ سٹا لگانے والا پیر نہ ہو، بلکہ جس کو دیکھیں کہ ہاں واقعی اس کی زندگی کے اندر سنتیں ہیں، اس کی زندگی میں سنتوں پر عمل ہے، بس اس سے اپنا اصلاحی تعلق کر لیں، میں جیسا ہوں مجھ سے تو یہ اچھے ہی ہیں، میں جیسا ہوں مجھ سے تو یہ اچھے ہی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو زمانہ چلا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ حضرات صحابہ کے دور کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی تھی، صرف آیت قیامت تک کے لیے نازل ہوئی ہے، مطلب قیامت تک لوگ سچے ملتے رہیں گے، لوگ قیامت تک سچے ملیں گے، ایسا نہیں ہے نہ ملیں، بس ہمیں اپنی اصلاح کے لیے جب آدمی کی کوشش ہوتی ہے، جب آدمی کی کوشش ہوتی ہے اور اس کے اندر طلب ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے